اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیر الحدیث کتاب اللہ، وقال علیہ الصلاة والسلام: القرآن احب الى اللہ من السماوات والارض، وقال علیہ الصلاة والسلام: علیک بتلاوة القرآن فإنه ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین اکرام، آپ لوگوں نے بھی اس کا بہت مشاہدہ کیا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جن گھرانوں میں بچے ذرا سمجھدار ہو جاتے ہیں اور والدین ان سے باہر کے سودے سلف کے لیے پیسے دے کر ان کو بھیجا کرتے ہیں، اور اگر بچے ان پیسوں کو گرا دیا کرتے ہیں یا ان کے سامان لانے کے بجائے اپنی ہی چیزوں میں اڑا دیا کرتے ہیں، تو ان بچوں کو گھر پر بڑے سخت عتاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی حیثیت اور عزت جو ہے، وقار جو ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ ان کو پیار و محبت کے وہ حصے جو اوروں کو ملتے ہیں ان کو نہیں مل پاتے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو نقصان کتنے 5، 10، 50، 20 کا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کھلونوں کو بازار سے خرید کر والدین کے یا کسی بڑے کے ساتھ جا کر لاتے ہیں، اور زیادہ وقت ان کھلونوں کو باقی نہیں رکھ پاتے۔ ایسا کئی بار پیش بھی آیا ہے۔ تو والدین جو ہیں وہ اگلے کھلونے دلانے سے پہلے یا تو دلاتے ہی نہیں کہ یہ توڑ دیتا ہے، یہ رکھتا ہی نہیں ہے، یہ تو ضائع کر دیتا ہے، یہ کھیلتا تھوڑی ہے، یہ تو توڑ دیتا ہے، یا پھر بہت تنبیہ کے بعد دلاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ جبکہ دیکھا جائے تو یہ کھلونے بنے ہی بچوں کے لیے ہیں، لیکن یہ بات کیا ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جو ناقدری کرتے ہیں ان کے ساتھ انسانوں کے رویے بدل جاتے ہیں، چاہے وہ اولادی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ہمارے کتنے ہی قریب ترین لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ جب وہ نعمتوں کی ناقدری پر اتر آتے ہیں، جب وہ قیمتی چیزوں کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں، تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ذرا سوچیں اس اصول کے مطابق کہ ہم دنوں رات میں کتنی مرتبہ اپنے خالق اور مالک رب العالمین کے انعامات کو روزانہ وصول کرتے ہیں اور ان کی ناقدری سے گزر جاتے ہیں، اور ہمارے دلوں پر خیال بھی نہیں گزرتا کہ یہ اللہ کی بڑی نعمت تھی اور ہم سے ناقدری ہوئی، فلاں نعمت اللہ کی بڑی عظیم تھی جو اس کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے، وہ لے لے تو کسی کے مجال میں نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ پھر سے وہ لا کر اللہ سے مجھے دے دے، لیکن مجھ سے اس نعمت کی قدر نہ ہو سکی، میں نے بڑی ناقدری کر دی۔ ہمارے دلوں پر اس طرح کا خیال بھی نہیں گزرتا ہے۔
سوچنا چاہیے، ہمیں دنوں رات اس بات پر غور کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کسی اور نعمت کا کیا تذکرہ کریں؟ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی عظیم ترین نعمت قرآن حکیم کے ساتھ آج امت کا جو معاملہ ہے وہ کسی سے کیا بیان کیا جائے، سب کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ کا محاسبہ کر سکتا ہے، جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ، اس اللہ کی عظیم ترین نعمت کے ساتھ وہ کیا معاملہ رکھتا ہے، اس کا کیسا تعلق ہے۔ ہم نے تو بس یہ سمجھ رکھا ہے کہ کبھی جو ہے نیا گھر لیا جائے تو وہاں قرآن خوانی کرا دو، کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں ذرا عورتوں کو اکٹھا کرا کے قرآن خوانی کرا دو، کسی کی جان نکلنا مشکل ہو تو یاسین شریف پڑھوا دو، کاروبار نہ چل رہا ہو تو دکان میں جو ہے فلاں سورت پڑھوا دو، گھر میں آسیب کا خطرہ ہو تو سورہ بقرہ پڑھوا دو، پڑھو وہ بھی نہیں، پڑھوا دو۔ تو محترم بزرگوں اور ساتھیوں، ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے یہ اعمال جو ہیں وہ قرآن حکیم کے قدردانی میں لکھے جائیں گے یا قرآن کریم کی ناقدری میں لکھے جائیں گے، اور ہمارے دلوں پر اس کا ذرہ برابر خیال بھی نہیں گزرتا ہے کہ ہم قرآن حکیم کے ساتھ کیا معاملات کر رہے ہیں۔ ذرا اکابرین کا حال اٹھا کر دیکھیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے ساتھ کیسی محبت کا اور کیسے والہانہ تعلق کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ احادیث بھری پڑی ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں رات کھڑے رہتے تھے اور تلاوت اس اچھے انداز سے کیا کرتے تھے، اس اچھے انداز سے کیا کرتے تھے کہ روایات میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ آپ کے دشمنان اسلام اور آپ کے سخت ترین دشمن جو دنوں رات آپ کے لیے پلاننگ کیا کرتے تھے، قتل کی، بدنام کرنے کی، نکال دینے کی، نقصان پہنچانے کی، وہ منصوبہ بندی کیا کرتے تھے، بلکہ اس منصوبہ بندی کرنے والوں کے وہ لیڈر تھے جس میں ابو جہل بھی شامل تھا، وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے باہر والی دیوار کے پیچھے جا کر بیٹھ کر راتوں کو تلاوت سنا کیا کرتے اور چھپ کر بیٹھتے تھے۔ کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ تینوں ایک ساتھ نہیں آتے تھے، الگ الگ آتے تھے اور چھپ کے بیٹھتے تھے۔ اور یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت میں ایسے 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 مشغول سے ہو جائے، ایسے کھو جایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحر تک تلاوت کرتے تھے، ان کو سحر ہونے کا، پوری رات کے گزر جانے کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام تلاوت ختم فرمایا کرتے تھے، نماز ختم فرمایا کرتے تھے اور دن کی روشنی نکلنے لگتی تھی تو وہ بھاگتے تھے وہاں سے نکل کر اور چپکے جا رہے ہوتے تھے کہ ایک دوسرے کے جو ہے سامنے آ جایا کرتے تھے اور پھر ایک دوسرے سے کہا کرتے کہ تم دنوں میں کیا کرتے پھرتے ہو اور یہاں بیٹھ کر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہہ رہے تم بھی تو کرتے تھے، تم بھی تو بیٹھے تھے۔ پھر کہتے تھے چلو بھائی ہم سب ایک سے ہی ہیں، لہذا راز رکھنا، اس بات کو کسی سے کھولنا مت، اور دیکھو وعدہ کرو آپس میں، ہم سب ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسے یہاں نہیں آئیں گے، آئندہ کبھی نہیں سنیں گے۔ یہ وعدے کر کے جاتے تھے اور اگلے رات چین اور سکون کی نیند کے مواقع ملتے تھے، نرم بستر ملتے تھے، دن بھر کے تھکے ماندے وہ بھی ہوتے تھے، لیکن پھر جانے کیسی بے کلی ہوتی تھی، دل کے اندر کیسی اضطرابی کیفیت ہوتی تھی کہ وہ اٹھتے تھے اور بستروں کو چھوڑتے تھے اور راتوں کو نکل کر تنہائیوں میں، اندھیروں میں اور جھاڑیوں میں گزر کے وہاں تنہا پھر بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر سنا کرتے تھے، پھر یہی ہوتا تھا، پھر اٹھتے تھے، پھر آپس میں اسی طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ یہ ان کا حال ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی اسی بات پر لگا دی کہ یہ قرآن رک جائے، ختم ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت دفن ہو کے رہ جائے، یہ ان کا حال ہے۔ اور خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا تھا کہ آپ کی تلاوت جس وقت ہوا کرتی تھی، کیا تلاوت ہوگی، ہم تو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، کیا تلاوت ہوگی۔
صحیح بات ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ جن پر قرآن اترا، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا ظاہر و باطن نورانی اور پاک شفاف، ایسا کہ آدمی دیکھے تو کھو سا جائے۔ ہاں، بعض لوگوں نے یہی بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے وہ قائل نہیں تھے، مانتے نہیں تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو ان کے منہ سے بے ساختہ، ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات نکلی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب سوچیں آپ کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت کا عالم کیا ہوتا ہوگا، اور پھر آپ ٹھہر ٹھہر کر تمام تر رعایتوں کے ساتھ جب پڑھتے ہوں گے، رات کی تنہائی ہوتی ہوگی اور دل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل عشق خداوندی سے لبریز ہوتا ہوگا، تو پھر کیا عالم بنتا ہوگا، کیسا سما بنتا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی لمبی تلاوت اور لمبے قیام کی وجہ سے، آپ کے لمبے قیام کی وجہ سے آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے، آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دلاسا دیا کرتی تھی، ترس کھایا کرتی تھی، آپ کے رونے کو دیکھ کر دوسرے کو رونا آ جایا کرتا تھا۔ اور یہی اثر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، یہی اثر جو ہے اور یہی رنگ آپ کی جماعت یعنی صحابہ اکرام، آپ کے طلبہ صحابہ اکرام کے اندر بھی منتقل ہوا کہ صحابہ بھی تلاوت قرآن پر بہت وقت اور بہت زیادہ محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جب سامنے قرآن کریم کو رکھتے اور کھولتے تو عظمت کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے، اور پھر ایک عجیب سا ان کے جسم پر لرزہ سا طاری ہوتا اور گر جاتے، اور زبان پر یہ جملہ جاری ہو جاتا کہ ہوا کلام ربی، ہوا کلام ربی، ارے یہ میرے رب کا کلام ہے، ارے یہ میرے رب کا کلام ہے، اور یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، اتنی کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ 2 قرآن بالکل ہی بوسیدہ ہو گئے تھے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تمام رات میں ایک قرآن مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ ایسے کر کے آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کو کتنا عشق تھا قرآن کریم سے، اور قرآن کریم پر عمل کرنا اور اس کی تلاوت کرنا ان کو کس قدر محبوب تھا۔ صحابہ کے بعد حضرات ائمہ اکرام کے یہاں بھی آپ دیکھیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 1 2 10 20 نہیں بلکہ 63 قرآن کریم مکمل فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات میں مکمل ہوتا تھا، ایک دن میں مکمل ہوتا تھا، اور 3 کلام پاک تراویحوں میں مکمل ہو جاتے تھے۔ اس طرح سے ہر رمضان میں 63 ہوتے تھے۔ اسد بن عمر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مطابق آتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی،
ساری رات عبادت میں، نماز میں، تلاوت میں مشغول رہتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اکثر ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان کے پڑوسی کہتے ہیں کہ حضرت رات کو تلاوت میں ایسے روتے تھے، ایسے پرسوز انداز میں تلاوت فرماتے تھے کہ ہمیں ترس آتا تھا، ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی، ہمیں ترس آتا تھا۔ ایک موقع تھا کہ حضرت کو ایک آزمائش سے گزرنا پڑا، حضرت کو قید کر دیا گیا، گرفتار کر کے ایک لمبے عرصے تک آپ کو بند کیا گیا۔ تو جس جگہ آپ کو قید کیا گیا تھا اس جگہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا اہم ترین مشغلہ بنا دیا، اور آتا ہے کہ جب وہاں سے آپ کو نکالا گیا تب تک آپ نے 7,000 قرآن پاک مکمل فرما لیے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بہت ہی جلیل القدر انسان گزرے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں روزانہ 2 کلام پاک مکمل فرماتے تھے، اور غیر رمضان میں روزانہ 1 پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا حال ہے، یہ ان لوگوں کا حال ہے جو ہمارے اکابر ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، ہمارے ہیں۔ اور ان کا یہ طریقہ اور ان کی زندگی کے یہ قصے، یہ ہمارے لیے لکھے گئے ہیں کہ تاکہ ہم ان کو پڑھیں، سنیں اور ان سے سبق حاصل کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ کھانا پینا، دنیا بھر کے اسباب اختیار کرنا، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہ کرنا وہ کرنا، یہ ساری مسئلے ان کے ساتھ بھی تھے، لیکن ان کی ضرورتوں نے، ان کی دنیا نے ان کے دین کو کبھی نہیں بگاڑا۔ ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو سامنے رکھ لیتے ہیں اور ان کے چکر میں اپنے دین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ذرا سی چھوٹی سی بات میں جس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوتی، اور ہم اسی کو سامنے رکھتے ہوئے دین کو برباد کر دیتے ہیں، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک عجیب مسئلہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی نظروں میں دین، احکام خداوندی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت نمبر 1 کی چیز تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اس میں کمی نہ آئے، اور ہمارے یہاں یہ نمبر 2 کی چیز ہے، بلکہ شاید اس سے بھی نیچے جا چکی ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے، فکر کی ضرورت ہے، اس بات سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جن مسائل سے گزر رہے ہیں، جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، ان پریشانیوں کے آنے کی، آزمائشوں کے ہم پر ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ ناقدری کا وہ برتاؤ، وہ انداز شروع کر دیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کو ہم سے ناراض کر بیٹھا ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہیں کہ حالات پھر سے سازگار ہو جائیں، پھر سے ہم باری تعالیٰ کے یہاں دعائیں کریں اور وہ مقبول ہو جائیں، پھر سے ہم ہاتھ پھیلائیں اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہ لوٹائے جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری صدائیں آسمانوں سے لوٹائی نہ جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پریشان کرنے والوں کے لیے ہمارا باری تعالیٰ، ہمارا رب، ہمارا پروردگار خود جواب دینے کے لیے آ جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کے اور موت کے مراحل ہمارے اوپر آسان بنا دیے جائیں، تو ہمیں اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنا پڑے گا۔
جس نے زندگی دی ہے اس کو راضی کرنا پڑے گا، جس نے دنیا بنائی ہے اس کو راضی کرنا پڑے گا، اور ضرور کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لہذا تمام ہی حضرات سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا کرے، اور تمام امت کو، تمام سننے والوں کو بھی اس کی توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور قرآن کریم کا حقوق ادا کرنا کیسا ہے؟ جیسا کہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ قرآن کریم کو محض جزدانوں میں بند کر کے خوبصورت سے خوبصورت کور چڑھا کر اچھے سے اچھے تاقچے بنا کر سجا دینا، یہ قرآن کریم کا حق ادا کر دینا قطعاً نہیں ہے۔ قرآن کریم ان کاموں کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن کریم کو پڑھا جائے اور ڈھنگ سے پڑھا جائے، سیکھ کر پڑھا جائے، اور اس کے لیے وقت نکالا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے۔ ذرا غور تو کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر جب اس کے پڑھنے پر آپ کو قدرت حاصل ہو جائے اور آپ ٹھیک ٹھاک پڑھنے لگیں، تو پھر اس کے اندر غور اور فکر کرنے کی، اس کی تفسیر اور اس کی دیگر چیزوں پر دیگر علوم کو سیکھنے کی بھی کوشش کی جائے۔ علماء اکرام کے پاس بیٹھیں اور ان سے سیکھیں، اور ان سے پوچھیں کہ کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے۔ تفسیری مجالس میں جانا شروع کریں، ترجمہ قرآن میں بیٹھنا شروع کریں۔ موبائلوں کے ذریعے واہی تباہی کی چیزوں کے بجائے جو علماء اکرام کی طرف سے درس قرآن پر ویڈیوز جاری کی جاتی ہیں انہیں سننا شروع کریں، اور وقت نکال کر یہ کام جو ہے اپنی زندگی کے، اپنے روز مرہ کے کاموں میں شامل کرنا شروع کریں۔ معمولات بنتے ہیں نا کہ روزانہ ہم کھانا کھاتے ہیں، روز دکانوں کو جاتے ہیں، روزانہ اس جگہ گزرتے ہیں، روزانہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، روزانہ یہ والا پروگرام دیکھتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے لوگوں کا، تو روزانہ چھت پر جانے کا بھی وقت ہے کہ اتنی دیر چھت پر جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ موبائل چلانے کا بھی وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، اس میں غور کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ بس لے آئے اور لا کر جو ہے ایک طاق میں رکھ دیا ہے۔ ایک عبرت ناک ویڈیو بنائی گئی تھی، بہت زیادہ عبرت ملی اس سے، کہ کسی استاذ نے جو ہے یوں کہا کہ بچوں اپنے گھر سے وہ کتاب لے آنا جو پڑھی نہیں جاتی ہوں، اور ہماری لائبریری میں جمع کرنا۔ اگلے دن بچے قرآن کریم لے آئے اٹھا کر، کہ ہمارے گھروں میں یا یوں ہی رکھا رہتا ہے، پڑھتا کوئی نہیں ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، قرآن کریم کے ساتھ یہ عمل ہمارا بدلنا پڑے گا، ضرور بدلیں۔ پہلے بدلنے کے اس سے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ ہم سے سوال کر لیا جائے۔ اور جیسا کہ یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ قرآن کریم میدان محشر میں بعض لوگوں کا حمایتی بن کر آئے گا اور بعض لوگوں کا مخالف بن کر آئے گا۔ اس بات کی فکر کر لیں، جو قرآن کریم کے حقوق ادا نہیں کریں گے، قرآن کریم ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ وہ گواہ ہے کہ جس کی گواہی قبول کی جائے گی، جس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی، جس کی مخالفت بھی قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا انسان کہ جس کے دل میں قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہ ہو، وہ ایسا ویران گھر ہے کہ جس میں کوئی نہ آتا جاتا ہو۔ اور ویران گھروں میں تشبیہ دینے کے بارے میں حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ویران گھروں میں شیطان اور آسیب اور جنات بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں علماء اکرام کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے دلوں پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتے ہیں وہ دل۔ لہذا ہمیں جو ہے اپنے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کرنا چاہیے۔ اب کوئی نہ کوئی حصہ تو کسی نہ کسی کو یاد ہوتا ہی ہے، اسی بات پر مطمئن نہ ہو جائیں بلکہ اس کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں۔
کسی کو اگر 10 صورتیں یاد ہیں تو وہ ان 10 صورتوں کو جو ہے مزید اچھا کرنے کی کوشش کرے، تلاوت کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، کسی کو سنا کر معلوم کرے کہ میں کتنا ٹھیک کتنا غلط پڑھ رہا ہوں، اس میں بالکل نہ شرمائیں، ورنہ ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اسی بات پر ہم سے سوال نہ ہو جائے اور ہمیں وہاں پر شرمندگی اٹھانی پڑے، اور وہاں کی شرمندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا ہم تمام لوگوں کو اس بارے میں پھر کہوں گا کہ غور کرنا چاہیے اور اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، کسی دن سوچ کر بیٹھیں کہ یہ اس کا کلام ہے، یہ اس کی کتاب ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ میں ایک دن تھا نہیں اس دنیا میں، میرا کوئی وجود نہیں تھا، میری کوئی پہچان نہیں تھی، میری کوئی شکل، کوئی نام، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ذات اقدس جس نے مجھے پیدا کر دیا، جو میرا خالق حقیقی ہے، یہ اس کا کلام ہے جس کے پاس مجھے ایک دن لوٹ کر جانا ہے، جو پوچھے گا مجھ سے کہ بھائی میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، اس دنیا میں بھیجا تھا، اتنے سال تک تم اس دنیا میں رہ کر آئے، کہ ذرا بتانا کہ تم نے کیا کیا کیا۔ کبھی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اس بارے میں، اس انداز سے قرآن کریم کو لے کر بیٹھیں اور کھولیں تو آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی کہ یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا کلام ہے، یہ اس کا فرمان ہے کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جس کی طاقت کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ اس کا کلام ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا کیسے جائے؟ تو اس کے بارے میں خود باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، صاف صاف حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا کرو، ورتل القرآن ترتیلا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی آوازوں سے قرآن کریم کو پڑھا کرو، بلکہ اچھی آوازوں سے قرآن کریم کو تزیین بخشا کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اچھی آواز سے قرآن کریم کا پڑھنا اس کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن کریم کو عمدہ آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ اس میں کوئی گانے بجانے کا انداز نہ شامل کر لیا جائے۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس طرح تلاوت کرنے سے بچو کہ جس طرح لوگ غزلوں کو آواز بنا بنا کر پڑھتے ہیں، اس طرح سے تلاوت نہ کیا کرو۔ جتنا زیادہ اس کتاب کی عظمت اور قدر کی جاتی ہے، اتنا ہی زیادہ انسان کی زندگی منور ہو جاتی ہے، عافیت والی ہو جاتی ہے، نعمتوں سے راحتوں سے بھر جاتی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ جن کی تحریر اور جن کے واقعات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، لوگوں نے اس کتاب کی عظمت اور اس کتاب کی قدر اور اس کتاب کی محبت سے جو کچھ پایا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ محض خیالی بات ہو، بلکہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ آج بھی مل جائیں گے، کل بھی تھے، جو قرآن کریم کی عظمت کی وجہ سے بہت اونچائیاں پا چکے ہیں، بڑی رفعت اور سربلندی پا چکے ہیں۔ اسی لیے جب بھی قرآن کریم کو تلاوت کے ارادے سے لیا جائے تو باوضو لیا جائے۔ یہ بھی قرآن کریم کا ایک اہم ادب ہے کہ قرآن کریم کو بے وضو نہ چھوا جائے، اس کو جزدان میں رکھا جائے، اور ہر 2-3 دن کے بعد اس کے میلا ہونے سے پہلے اس کے جزدان کو دھویا جائے، پھٹ رہا ہو تو سینے کی فکر کی جائے، اور قرآن کریم کو محبت کے ساتھ کسی اونچی جگہ پر، اچھی جگہ پر رکھا جائے۔ تلاوت کے لیے بیٹھیں تو بھی ایسے ہی نہیں کہ بس میلا سا تکیہ اٹھایا، اس پر اتنے عجیب سی بدبو آ رہی ہے اور قرآن کریم کو اس پر رکھ دیا ہے، اس کو خوشبو لگائی جائے، کسی اچھی جگہ رکھا جائے، تکیوں پر رکھا جائے تو اکثر ہم تکیوں پر لیٹتے ہیں، اس پر پسینہ لگ جاتا ہے، اس کی حالت اچھی نہیں رہتی ہے، اس پر کوئی پاک اچھا صاف کپڑا
خوشبودار کپڑا رکھ کر پھر رکھا جائے، اور بچوں کو قریب بٹھا کر قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بچوں کو چھونے بھی نہ دیا جائے اور پاس بیٹھنے بھی نہ دیا جائے، بلکہ زور سے پڑھیں اور سنا کر پڑھیں اور محبت سے پڑھیں، تاکہ بچوں کو اس کا اثر ملے اور وہ بھی قرآن کریم کو محبت سے لینا شروع کریں۔ ہم لوگوں نے قرآن کریم کو محض رکھ کر بس یہ سوچ لیا کہ ہمارے گھر میں قرآن ہے، بس یہ اسی کام کے لیے ہے، تو آج اگلی نسل نے بس یہی سمجھ لیا کہ یہ تو ایک غیر ضروری چیز ہے۔ ہر چیز سے زیادہ، ہر علم سے زیادہ اس کے علم کو ضروری ہے، ہر کتاب سے زیادہ اس کتاب کو ضروری سمجھا جائے۔ اس بات کا اہتمام کریں اور پھر اپنی زندگی کے اندر برکتیں دیکھیں۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا کرے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا کرے۔ اور ایک اور چیز ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا کرے، سننے والوں کو بھی عطا کرے، کہ مسواک کا چلن بالکل ختم ہو گیا ہے۔ قرآن کریم کو جب بھی تلاوت کے لیے بیٹھیں، منہ صاف کر کے مسواک کر کے بیٹھیں، اس کا بھی بہت اہم فائدہ ہے۔ آج کل ہر دوسرا انسان معاش کی تنگی سے دوچار ہے، یہ کہتا ہے مل رہا ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، آمدنی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی جو ہے تلقین فرمایا کرتے تھے اور یاد کرا دی تھی آپ نے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس سورت کے ثمرات اور اس سورت کی برکتیں یہ ہیں کہ جو شخص بھی اس سورت کو پابندی سے پڑھتا ہے اس کو کبھی فاقے کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا۔ سورہ ملک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال احادیث میں موجود ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں کہ اس کا اہتمام سے پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اور اس پر بہت سارے واقعات بھی لکھے جا چکے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی انداز سے کہا ہے کہ خالق نے اسے سرور عالم پہ اتارا، تا حشر بنا ہے یہ دو عالم کا سہارا، جو اس سے جدا ہے وہ خدا سے بھی جدا ہے، جو اس سے جدا ہے وہ خدا سے بھی جدا ہے، سید غم و آلام گرفتار بلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے حقوق بجا لانے کی اور قرآن کریم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ناقدریاں اب تک ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان ناقدریوں کی تلافی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ قرآن کریم سے ہماری زندگیوں کو مزین فرمائے، ہماری آخرت کو قرآن کریم کی وجہ سے، قرآن کریم کے تعلق اور محبت کی وجہ سے روشن اور منور فرمائے۔ پرسوں انشاءاللہ بدھ کے دن سے قرآن کریم کی تصحیح کے لیے نورانی قاعدے کی کلپ جاری کی جائیں گی۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو سنیں اور اس کے مطابق ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کریں، اور جن لوگوں کو بھی قرآن کریم ٹھیک سے نہیں آتا ہے ان تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے، اخلاص عطا کرے اور ہماری زندگیوں کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔